السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ معزز دوستو، آج 26 جنوری 2022 بروز بدھ ہے اور ضلع جھنگ کی مشہور و معروف ایک دینی جامعہ میں، جامعہ محمدیہ 18 ہزاری میں تقریب ختم بخاری ہے۔ مجھ سے قبل حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ارشاد احمد دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا۔ اسی طرح جملہ علماء کرام، میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2-4 باتیں خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے بات کرنے کا عادی ہوں۔ مجھ سے قبل حضرت خاکوانی دامت برکاتہم نے جس طرز پہ الہامی گفتگو فرمائی ہے شان صدیق اکبر کے حوالے سے، میرا رب جانتا ہے میں نے آج سے پہلے ایسی باتیں کبھی اسٹیج پہ نہیں سنی۔ اسٹیج پر حضرت مولانا ارشاد احمد دامت برکاتہم حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما ہے۔ میں نے حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیا ہے، ان کے خلاصے کو۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ اس کو صحیح لکھ کر بعد میں بالکل خوش خط لکھ کر مجھے دارالعلوم بھجوائیں۔ آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے اکابر کا، اکابرین کا اور اتنے بزرگوں کا، حضرت مولانا احسان الحق صاحب باقی حضرات نے بھی اس طرح اس کو پسند کرنا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ میں صرف 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں اور گویا کہ پڑھا ہوا سبق اپنے اکابر کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کا قول اور جس کا عمل میں فرق نہ آئے، وہ جو کہے اسے کر کے دکھائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ گویا صدیق منافقت کی ضد ہے، صدیق نفاق کی ضد ہے۔ منافق وہ ہے جو نفق نکالتا ہے، نفق ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ نکلا جاتا ہے۔ تو منافق درمیانی راہ نکال کر ادھر والے رحمان والوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر شیطان والوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا منافق اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یہ منافق کا کام ہے۔ اس کا اپوزٹ لے لیں تو وہ صدیق بنتا ہے، جو دل میں کہے وہی زبان پہ لائے۔ گویا صدیق جو بات دل میں رکھتا ہے اسی ہی زبان پہ لاتا ہے، اور اگر صدیق سے کوئی بات زبانی ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، یہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر
खतीमी कुतुब खाने की जो अभी आपके सामने मौजूद है, इसकी जिल्द अव्वल का सफ़ा 517 है। वर्के की बाईं साइड की रिवायत है जिसे खुतबा सिद्दीक अकबर कहा जाता है। मैं उसी के मुताल्लिक एक बात अर्ज करके अबू बकर के कौल और अमल को एक करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब रिसालत मआब इस्लाम के बाद दुनिया से रुखसत होने के बाद तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर ने रिसालत मआब के माथे मुबारक को बोसा दिया, तो वहां हुजूर पाक इस्लाम की खिदमत में अर्ज किया, तिब्त हय्यन व मय्यतन या रसूल अल्लाह, आपने जैसे अच्छी जिंदगी पाई है वैसे अच्छी आपने विसाल पाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की इस खुतबे की मुकम्मल रिवायत को देखें तो इसमें दो बातें नजर आती हैं। एक वो बात है जो अबू बकर ने हुजूर पाक के बिल्कुल करीब ठहर के की है, और एक बात वो है जो हजरत उमर और बाकी सहाबा की मौजूदगी में मजमा में की है। ये खुतबा वहां का है, रिवायत यहाँ की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खुतबा और अबू बकर की रिवायत को इकट्ठा करके सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल मनाकिब सफ़ा 517 पे लाए हैं। उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जहां ये ऐलान किया कि ए लोगो, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत व मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात। उन्होंने कहा कि अगर हुजूर पाक को माबूद मानते थे तो फिर माबूद पे तो मौत नहीं आती। रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, लिहाजा हुजूर पाक माबूद नहीं है। माबूद हकीकी अल्लाह है, माबूद असल अल्लाह है, हमारा इलाह अल्लाह है, इबादत के काबिल अल्लाह है। फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है, उस पर मौत नहीं आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जहां ये फरमाया, अम्मा फरमाती हैं, इमाम बुखारी इसी सफ़ी पर रिवायत लाए हैं, हजरत अबू बकर ने साथ ये भी फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनि अबदा। उस अबू बकर कसम खा रहा है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, उस अल्लाह की हैबत और किबरियाई की कसम, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनि अबदा, आप पर दूसरी मौत नहीं आएगी। आप पर दूसरी मौत से मुराद क्या है? मुराद तो कई मौतें हैं। एक तो हजरत उमर फारूक की बात का भी जवाब है, जो बात हो रही थी कि शायद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, वापस आएंगे, लेकिन एक जवाब और भी है जिसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी रहमहुल्लाह फतुल बारी में लाए हैं, 6ठी जिल्द में लाए हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 855 हिजरी उम्दतुल कारी में लाए हैं। और तो छोड़िए, दारुल देवबंद के मुहश्शिये बुखारी उठाइए, आप उठाइए सही बुखारी का यही हाशिया, हजरत मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी रहमहुल्लाह जो बात लाए हैं वो इसी सफ़े के हाशिये पर मौजूद है। वो फरमाते हैं जवाब तो कई हैं, इनमें बेहतर जवाब ये है कि जो अबू बकर कहते हैं पैगंबर को दूसरी मौत नहीं आएगी, मुराद क्या है? कहते हैं अन्न फिल कब्री मौतुम व हयातुन गैरुल अंबिया, का कब्र का मामला जुदा है, दुनिया का मामला जुदा है। जब बंदा मौत के बाद कब्र में जाता है, उससे सवाल और जवाब के लिए उसकी रूह के ताल्लुक को कवी कर दिया जाता है, और उसके बाद सवाल और जवाब होते हैं। अगर नेक है तो सच बताता है, बुरा है तो झूठ बताता है, उसके बाद रूह के ताल्लुक को खफीफ किया जाता है, इसे मौत सानी कहते हैं। फरमाया गैरुल अंबिया, अंबिया का मामला जुदा है, अंबिया कब्र में जाएंगे, हयात बरकरार रहेगी, उन्हें दूसरी मौत नहीं आएगी। वल अहसनु अन युक़ाला अन्न हयातहु फिल क़ब्रि ला यतअक़्क़िबुहा मौतुन बल यस्तमिरु हय्या वल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम। कहा अंबिया का मसला ये है, बेहतर जवाब ये बनता है अबू बकर अकीदा, अबू बकर नजरिया, अबू बकर मजहब, अबू बकर दीन ये बताना चाहते हैं कि ऐ लोगो, ये इमामुल अंबिया, अंबिया की गिरोहों के सरदार हैं, और नबी का मसला कब्र का और है, उम्मती का मसला कब्र का और है। जब नबी कब्र में जाएगा पैगंबर को हयात मिलेगी, बल यस्तमिरु हय्या, ये हयात, ये पैगंबर की जिंदगी बराबर रहेगी। कमा अन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, जैसे तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा। ये अबू बकर ने कहा है,
ابو بکر صدیق کے خطبہ کی پوری روایت اٹھائیں، پیغمبر کی دنیا کی وفات کا اعلان بھی ملتا ہے، پیغمبر کی قبر کی حیات کا اعلان بھی ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے رسالت مآب کی دنیا کی وفات کی بات بھی کی ہے، قبر کی حیات کی بات بھی کی ہے۔ اور آئیے جو ابو بکر کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ صدیق منافق نہیں ہے، منافق کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ ابو بکر کی زندگی منافقت کی موت ہے، ابو بکر کی زندگی منافقت پہ 4 حرف ہیں۔ ابو بکر بتاتا یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ سب کا تازہ ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ سب کا تازہ ہے؟ میں پیش کروں کہ ابو بکر نے جو کہا وہ کر کے دکھایا؟ توجہ رکھیں گے، سنیے۔ سورۃ الکہف اٹھائیے، آیت نمبر 11 اٹھائیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 309 سال تک وہ جو لوگ تھے غار میں گئے ہیں، وہ جا کر سو گئے ہیں، ان میں سے ایک بندے کی نیند کھلی ہے۔ 309 سال گزر گئے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے تو سمجھا صبح اور شام ہوئی ہے۔ ایک بندے کو کہا جاؤ فبعثوا احدکم بوریقکم هذه الی المدینہ، اسے بھیجو یہ پیسے لے کر جائے، کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے۔ وہ بندہ گیا خریداری کے لیے، وہ بندہ گیا شاپنگ کے لیے، اس نے نوٹ پیش کیے۔ باہر دنیا بدل چکی تھی، حالات بدل چکے تھے، حکومتیں بدل چکی تھی، شب و روز کے معاملے میں 3 صدیوں پہ 9 سال بھی اوپر گزر چکے تھے۔ تو پھر معاملہ اور تھا، حکومتیں بدلی، نظام بدلے، ریاست بدلی تو کرنسی بدلی، نوٹ بدلا۔ تو اس نے نوٹ دیکھا، کہا چیز تو دے دوں گا لیکن یہ نوٹ کس زمانے کا؟ اس نے کہا ابھی اس زمانے کا۔ ان کی خسر پھسر اس اصحاب کہف کے صاحب کہف نے سنی، یہ الٹے پاؤں واپس آیا، آ کر ساتھیوں کو کہا باہر کچھ اور ہے، بھائی وہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ باتیں ہوئی، رب نے سلا دیا۔ یہ جو اصحاب کہف کی کرامت ہے، یہ اصحاب کہف کے دور میں ہے، یہ امت محمدیہ میں بھی ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے قرآن کریم کی آیت پہ، اس امت میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے تفسیرات لکھی ہیں، تفسیرات دی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی شرح جو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میں اس آیت کی شرح کو دلیل کی دنیا میں پیش کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں امت محمدیہ یہ تمام امم کی سردار ہے، کیونکہ رسالت مآب تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اگر باقی نبیوں کی امت میں اتنی بڑی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے تو امت محمدیہ کی کرامات کو بھی پیش کر لیا جائے۔ پھر اما ابو بکر، اما عمر، اما عثمان، اما علی کہہ کے خلافت راشدہ کی، خلفائے راشدین کی ان کرامات کو ذکر کیا ہے جس سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جی بات کس کی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب نے وعدہ کیا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں انہیں خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، ریاست دوں گا، اختیار دوں گا، اور ایسا دوں گا کہ ان جیسا اختیار ہوگا تو امن قائم ہوگا، صلح قائم ہوگی اور ان میں دین پھیلے گا۔ یہ رب نے وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر پہ بات چلی، میں بات صرف ایک پیش کر رہا ہوں کہ جو صدیق کہتا ہے وہ صدیق کر کے دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اما ابو بکر رضی اللہ عنہ فمن کراماتہ لما حملت جنازتہ الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ فاذا الباب قد انتفع ونودی ادخل الحبیب الى الحبیب۔ امام رازی رحمہ اللہ یہ قرآن کریم سورۃ کہف آیت نمبر 11 فضربنا کی تفسیر میں لائے ہیں۔ کہا لوگو اصحاب کہف کی کرامتیں اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، درجہ حیثیت و ویلیو اپنی جگہ، لیکن امت محمدیہ کی ویلیو، امت محمدیہ کی کرامات سنو گے آپ کو سمجھ آئے گا۔ واقعی ان کرامات کا جواب ہے کہ ان میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر کو پیش کرتا ہوں۔ کہا جب ابو بکر 2.5 سال خلافت مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، صحابہ کو بلایا، صحابہ کرام آئے اور ان کو وصیت کی، اے لوگو، اے پیغمبر کے ساتھیو، اے پیغمبر کے رفیقو، اے پیغمبر کی جماعت، تمہارا میرے اوپر اور میرا تمہارے اوپر ایک حق تھا، آج میں اپنا حق
تمہارے اوپر استعمال کر رہا ہوں، سنو میں تمہیں وصیت کر رہا، نصیحت کر رہا، اس پر ہو بہو عمل کرنا۔ جانشین پیغمبر ابو بکر فرمائیے ہم آپ کی نصیحت پہ وصیت پہ عمل کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نصیحت کیا ہے، وصیت کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں جب فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو اٹھانا، قبرستان نہ لے جانا، پہلے حضور پاک کے روضے پہ لے جانا، گنبد خضرا پہ لے جانا، قبر مصطفیٰ پہ لے جانا، آمنہ کے در یتیم کے پاس سامنے رکھ دینا اور کہنا غار والا یار مزار والا بننا چاہتا ہے، جو پہرا اس نے وہاں سے شروع کیا تھا اس پہرے کی تکمیل آپ کے روضے پہ کر کے آپ کا خادم آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ صحابہ بڑی غور سے بڑے شوق سے ابو بکر کی نصیحت کو سن رہے۔ ابو بکر کیا کہہ رہا؟ صدیق کہے جا رہے آخر فرمایا وہاں رکھ دینا اور اگر اجازت ملے مجھے دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن۔ یار کیا بات ہے! اوے ابو بکر جواب کیسے آئے گا رضی اللہ عنہ؟ اوے امام الصحابہ، امام الامت، افضل البشر بعد الانبیاء کیا قبر سے بات کریں گے؟ جواب کیسے آئے گا؟ اس وقت پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عمر، پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عثمان، پیغمبر کے صحابہ میں حضرت علی جیسی اجلہ شخصیات موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، خلافت راشدہ کے عمود موجود ہیں، اور قرآن کریم کا حکم ہے جانے والا دنیا سے رخصت ہونے والا وصیت غلط کرے اس کے پچھلے وصیت بدل دیں۔ اگر یہ وصیت غلط ہوتی، ناجائز ہوتی، پیغمبر کے صحابہ ابو بکر کی وصیت کو بدل دیتے، پر کسی نے نہیں بدلا، اس پہ عمل کیا۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازتہ، حضرت ابو بکر کے قبر مبارک، حضرت ابو بکر کے چارپائی مبارک کو اٹھایا گیا الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دروازے اقدس پہ جا کے قبر مبارک کے سامنے رکھ دیا۔ فقال السلام علیک یا رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھا۔ پتہ چلا رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھنا میرے صحابہ کا وتیرہ ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، تخاطب سے، قرب میں خطاب سے سلام پڑھا۔ جب پڑھ لیا اور اس کے بعد عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب، ابو بکر آیا ہے، دروازے پہ آیا ہے، سوال کر رہا ہے، اپلیکیشن اور درخواست و التجا پیش کر رہا ہے۔ غار میں بھی آپ نے مجھے اپنا رفیق اپنایا تھا، مزار میں بھی اپنا لیجئے۔ آؤ یہ بات ہو رہی ہے، جواب کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں فیض الباب قد انتفع، یہ دروازہ خود بخود کھلا، ونودی ادخل الحبیب الی الحبیب، پیغمبر کے روضہ اقدس سے پیغمبر کریم کی اجازت نامہ آیا اور پیغمبر کے روضے سے ندا آئی، دنیا میں بھی یار تھا آج بھی یار ہے، یار کو یار تک پہنچا دو۔ میں نے کہا صدیق کہتے اسے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ پیغمبر کے دنیا سے رخصتی کے وقت ابو بکر نے زبانی طور پر عقیدہ حیات الانبیاء کا اس بات کیا تھا اور اپنی وفات کے وقت اپنی عمل سے عقیدہ حیات النبی کو ثابت کر کے دکھایا۔ تو ابو بکر وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ میں اپنے اکابر کی زیادہ سما خراشی کا وقت آپ کی خدمت میں موجود ہو کے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اسی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔